صل على محمد وعلى يحزنني ما يحزنهم أنا هرب لمن
ومعدن الرسالة فاطمة وأبوها وخالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت جبريل يا ربي أتأذن لي أن أحتك إلى الأرض فيكون معه ثالثة. فقال الله نعم قد أذنت لك. فقبض الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى. يقولك السلام ويقصدك التحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت اسمها مجنونا ولا إثما مكيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. فقد أذن لي أن أدخل معكم فقد استأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي النبي يا رسول الله أدخلني مع جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر قبلنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض. وفي زيد من مشيتنا ومحبينا إلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي بكم والله كنا وقال شيئتنا ورد الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محفل مع أهل الأرض. فيه دم من شيئتنا ومحبينا فيه محموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وكفى الله حاجته. وقال علي إذن والله كنا وسعدنا وكذلك شيئتنا فرض وسعد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. کہہ دو ہواؤں سے آہستہ آئیں، کہہ دو پرندوں سے گلنا مچائیں، کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائیں، کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائیں، جاگی ہوئی چین کچھ پا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، مانو یہ آگے کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، شاید رسن کی اذیت ہوئی کم،
بولے نہ اس دم، سجاد زنجیر بولے نہ اس دم، شاید غموں کی گھڑی جا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، بانو یہ آہیں کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، یہ سامع غریباں کی جاگی ہوئی ہے، تماچوں کے ڈر سے نہیں سو سکی ہے، ذرا پھر گلے سے رسن جو کھلی ہے، ذرا پھر گلے سے رسن جو کھلی ہے، سکون سے جو اب سانس لے پا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، بانو یہ آہیں کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، میں خوش ہوں کہ سوئے گی میری دلاری، میں قربان اس کے میں اب اس کی باری، بہت سہ چکی ہے یہ غازی کی پیاری، بہت سہ چکی ہے یہ غازی کی پیاری، مگر نبض کچھ اور بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، بانو یہ آہیں کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، مگر یہ ہوا کیا کہ زندان رویا، بدن روح کے ساتھ بچی کا سویا، نہ جاگی وہ عابد نے سانہ ہلایا، نہ جاگی وہ عابد نے سانہ ہلایا، اور دعا یہ کہتے ہی شرما رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، بانو یہ آہیں کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، کہاں تک لکھوں گا میں ریحان نوحہ، کبھی شام جاؤں تو دیکھوں وہ روضہ، جہاں قیدی بچی کا مرقد ہے تنہا، جہاں قید بچی کا مرقد ہے تنہا، جہاں ماں ابھی بھی کہے جا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، بانو یہ آہیں کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ہے عجب شان کہ زندانی کوہرام بپا، بین سے بالی سکینہ کی
فضا سرد ہے سارا بدن زرد ہے غم سے چہرہ آہ کرتی ہے تو ہل جاتا ہے زندہ سارا خواب سے چونک کے اٹھ بیٹھی ہے روتی روتی اپنے سینے سے لگائے ہوئے بیٹھی ہے پھوپھی رو کے کہتی ہے کہ بابا میرے پاس آئے تھے پھوپھی اماں وہ میرے پاس یہاں بیٹھے تھے مجھ سے کہتے تھے میرا دل نہیں لگتا بیٹی آجا اب آجا میری گود میں آجا بیٹی کب سے بے چین ہوں صورت تو دکھا دو مجھ کو پھوپھی اماں میرے بابا سے ملا دو مجھ کو پھوپھی اماں میرے بابا سے ملا دو مجھ کو وہ یہی ہوں گے کہیں آپ ذرا دے تو صدا کہیے ان سے میری جانب سے کہ بیٹی ہو فدا دور ہی سے ذرا آواز سنا دو مجھ کو پھوپھی اماں میرے بابا سے ملا دو مجھ کو غم سے پھٹ جائے گا بیٹی کا کلیجا بابا بخش دو مجھ کو اگر کی ہو کوئی میں نے خطا ہوں سزاوار پر اتنی نہ سزا دو مجھ کو پھوپھی اماں میرے بابا سے ملا دو مجھ کو شکر اللہ کہ مشکل ہوئی آسان میری کٹ گئے قید کے دن آ گئی رخصت کی گھڑی اب سفر خیر سے
آتی ہے میری دیکھیں ذرا لوریاں دیکھی ہے مجھ کو کوئی مانوس صدا نیند آتی ہے پھوپھی جان سلا دو مجھ کو کب سے بے چین ہوں صورت تو دکھا دو مجھ کو پھوپھی اماں میرے بابا سے ملا دو مجھ کو مانگیے اب نہ دعائیں میرے جینے کے لیے دیکھیے آ گئے بابا مجھے لینے کے لیے قبلہ رو کر کہ پھوپھی جان سلا دو مجھ کو پھوپھی اماں میرے بابا سے ملا دو مجھ کو ہائے تقدیر کی مر کر بھی رہی زندہ میں قبر بھی پائی تو بچی میں وہیں زندہ میں کیا خطا کی تھی سکینہ نے بتا دو مجھ کو کب سے بے چین ہوں صورت تو دکھا دو مجھ کو پھوپھی اماں میرے بابا سے ملا دو مجھ کو پھوپھی اماں میرے بابا سے ملا دو مجھ کو محمد وعلی محمد صلوات نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول نعرہ حیدری 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 محمد وعلی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ رحم اللہ من کان بسم اللہ الرحمن الرحیم
الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله بوس الفكر الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لعنة الله دائمة باقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانهم بعد إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض والله كان عليما حكيما صدق الله العظيم صدق الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ فتح کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے کہ جس میں خدا بزرگ و برتر ارشاد فرماتا ہے کہ والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، کہ وہ وہی ذات ببرکات ہے کہ جس نے مومنوں کے دلوں پر سکینہ یعنی سکون نازل کیا، لیزدادوا ایمانہم بعد ایمانہم، کہ ان کے ایمان میں بعد ایمان مزید اضافہ ہو گیا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی فوجیں، زمین و آسمان کے لشکر اسی کے لیے ہیں، اور وہ حکیم بھی ہے اور حلیم بھی، علیم بھی ہے اور حکیم۔ سورہ فتح، اگر ہم صرف اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی فضیلت کی طرف دیکھیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم حضور خطبی المرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جو اس سورت کی تلاوت کرے وہ اس شخص کی مانند ہے کہ جو فتح مکہ کے وقت میرے ساتھ شام میں چلا، بلکہ وہ ان افراد کی طرف کے ساتھ بھی شامل ہے کہ جو بیعت رضوان میں، بیعت شجرہ میں درخت کے نیچے میرے ہاتھ پر بیعت کر گئے۔ لیکن اس قدر اس کی تلاوت کی تلقین کی گئی ہے۔ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم تو یہ جو آیت ہے اگر ہم اس کے مطالب پر غور کریں اس میں ایک بات بالکل کھل کر واضح ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ ایمان کے درجات ہیں۔ اگر ایمان کے درجات نہ ہوتے تو خداوند متعال یہاں یہ ارشاد نہ فرماتا کہ اس نے مومنوں کے دلوں پر سکون نازل کیا تاکہ ایمان کے بعد ان کے ایمان میں اضافہ ہو۔ یہ اضافہ بتاتا ہے کہ جو انسان کا سچائی اور حقیقت کی طرف، یا ہم دوسرے لفظوں میں کہیں کہ جو اس کا خدا کی طرف ایک رستہ ہے، اس پر مختلف منازل ہیں، کہ کچھ ایسے عوامل ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر اگر عمل کرے گا تو اس کا ایمان بڑھتا جائے گا، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے اس کے ایمان میں کمی اور خامی آتی جائے گی۔ یعنی خدا ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر تم ایک دفعہ میرے رستے پر آ گئے تو
اب تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ نہ صرف تم اس رستے پر قائم رہو بلکہ اس پر جو آنے والی منازل ہیں اس کے لیے بھی اپنی قدر و دور کو جاری رکھو. کیونکہ یہاں خطاب مومنوں سے ہے, مسلمانوں سے ہے, ان لوگوں سے ہے کہ جو بظاہر اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں, اور خدا ان کی تعریف کر رہا ہے کہ میں نے ان مومنوں کے دلوں پر اپنی طرف سے سکون نازل کیا تاکہ ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوتا رہے. اور صرف یہ نہیں ہے کہ کسی میں اگر اضافہ ہے, یعنی ایمان کی مختلف حالتیں ہیں, تو ہم نے کیونکہ دیکھا ہے کہ مومنین میں اگر ایک چیز فضائل و کمالات میں اگر ایک کسی کو سمجھ آتی ہے کسی کو دوسرے کو نہیں آتی, تو مومنین ایک دوسرے سے بدظن ہو جاتے ہیں, اپنے دلوں میں ان کے بارے میں کوئی قدی رکھ لیتے ہیں, کوئی یعنی اپنے دلوں میں میل آنا شروع ہو جاتا ہے. مگر امام صادق صلوات اللہ علیہ آپ کا صحابی ہے, وہ آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا, کہ بعض شیعہ ہیں, بعض مومن ہیں جو آپ کی ولایت پر ایمان رکھتے ہیں, مگر آپ کے فضائل و کمالات میں وہ باتیں نہیں کہتے جو ہم آپ کے بارے میں روا رکھتے ہیں. یعنی جو ہمارا عقیدہ ہے آپ کی ذات وبرکات کے متعلق, وہ باتیں وہ جو دوسرے شیعہ ہیں وہ نہیں کہتے. تو کیا آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم ان سے قطع تعلق کر لیں؟ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو, تم ہمارے پاس جو چیزیں ہیں تم ان کی بدولت ان پر ناز کرتے ہوئے تم دوسرے شیعوں سے قطع تعلق کرنا چاہتے ہو, تو دیکھو کہ کیا ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ تمہارے پاس موجود ہیں. بلکہ اس کو بھی چھوڑو, کیا خدا کے پاس جو چیزیں ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں. ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں جو خدا کے پاس نہیں, اور جو تمہارے پاس وہ چیزیں نہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں. اس کے باوجود نہ خدا نے ہمیں چھوڑا نہ ہم نے تمہیں چھوڑا, لہذا تمہیں یہ بات جائز نہیں کہ تم دوسرے مومنین کو چھوڑو. اسلام کا جو پیغام ہے وہ جمعیت پر ہے کہ آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہنا ہے, اور نہ کیونکہ جو درجات ہیں ایمان کے, مثال کے طور پر کسی کی سمجھ زیادہ ہے, کسی کی سمجھ کم ہے. کسی نے کوئی نظریہ کسی تحقیق یا عطا ربانی کے بعد بنایا ہے, وہاں تک پہنچتے یا وہاں سے آگے نکلتے آپ کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جو دوسرے مومنین ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلیں. کہ روایات اہل بیت علیہ السلام نے کہ زمانہ غیبت میں جو عام شیعہ ہیں ان کو یقین کے لفظ سے تعبیر کیا گیا. اور امام فرماتے ہیں کہ یتیمان اہل بیت کی پرورش کرنا وہ عظیم فریضہ ہے کہ جو غیبت کے زمانے میں تمام امت پر اور بالخصوص ان پر کہ جو احادیث اہل بیت علیہ السلام سے واقف ہوں, ان سے آشنائی رکھتے ہوں, ان پر لازم ہے کہ وہ دوسروں کی تعلیم اور تربیت کریں. سب سے بڑا یقین وہ ہے کہ جو اپنے زمانے کے امام سے جدا ہو گیا. جو لفظ سکینہ ہے یہ قرآن میں 6 مقامات پر آیا ہے. ایک تو یہ سورہ فتح کی آیت, اور پھر اس کے بعد دوسرے بھی سورہ فتح میں ہی آیا ہے کہ جہاں ارشاد ربانی ہے کہ ہم نے مومنوں پر اس وقت سکون نازل کیا کہ جس وقت وہ درخت کے نیچے بیعت کر رہے. تو یہ ہمیں ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ تمام افراد جو درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے وہ ممدوح افراد, یعنی وہ لوگ نہیں ہیں کہ جن کی تعریف کی گئی ہے, بلکہ ان کی تعریف کی گئی ہے کہ جنہوں نے بیعت کی اور بعد از بیعت اس بات پر ثابت قدم رہے. اور یہ چیز
کہ وہ کسی شخص کے لیے بیعت نہیں کی کہ جیسے بعض لوگوں نے مشہور کر دیا کہ یہ جو تھے فلاں حضرت ان کی جان بخشی کے لیے یہ بیعت کی گئی، بلکہ بیعت اس لیے کی گئی تھی کہ جیسے مسلم ابن شہبہ میں اور دوسری اہل سنت کی کتب میں مثال کے طور پر صحیح مسلم میں بھی موجود ہے کہ انہوں نے اس وجہ سے بیعت کی تھی کہ ہم جہاد سے فرار نہیں کریں گے، کیونکہ ان سے پہلے ان کا جہاد سے فرار عیاں ہو چکا ہے، اور لہٰذا ہمارے عقیدے میں وہ لوگ کہ جو جہاد سے فرار کر چکے تھے بیعت رضوان کے بعد ان پر لعنت روا کی جائے گی، کیونکہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں آیا ہے کہ ایک طویل روایت ہے، میں اس کو سے مختصر کر کے بیان کروں گا ابھی، کہ جو ولایت امیر المومنین ہے وہ انسان کی 7 مقامات پر کام آتی ہے، یا ایک اور روایت میں ہے کہ مختلف اعمال جو ہیں وہ انسان کے کام آتے ہیں، مگر ان جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، مگر ان میں سے کوئی عمل بھی انسان کے لیے فائدہ مند نہیں، کارآمد نہیں، اگر اس میں ولایت اہل بیت علیہ السلام نہ ہو۔ محمد صلی اللہ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ تو لیکن یہ جو ایمان کے بعد ایمان کا درجہ ہے، ایمان میں زیادتی کے اضافے کا سبب ہے، اور ولایت اہل بیت علیہ السلام معصوم فرماتے ہیں کہ ولایت اہل بیت علیہ السلام پر ایمان بھی فائدہ مند نہیں ہوگا، آپ کی کسی کام نہیں آئے گا اگر آپ دشمنان اہل بیت سے برات و بیزاری نہیں کرتے۔ یعنی یہ اس قدر اہم چیز ہے کہ ولایت کے ایمان کے باوجود، ولایت پر ایمان کے باوجود بھی رد کر دی جائے گی جب تک آپ ان کے دشمنوں سے بیزاری اختیار نہیں کریں گے۔ صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ ایک اور مقام کہ جہاں پر خدا کی طرف سے سکون نازل کرنے کا کہا گیا، وہ اس وقت کہا گیا کہ جس وقت آل داؤد کے خزانے کی بات کی گئی۔ علیکم اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ جب جناب داؤد علیہ السلام کی نسل میں ایک خزانہ خدا کی طرف سے ان کو دیا گیا، اس خزانے کو تابوت سکینہ کہتے ہیں، یعنی وہ ایک تابوت تھا کہ جو نسل بعد نسل آل داؤد میں بنی اسرائیل میں چلتا رہا، اور یہاں تک بعض نے کہا کہ جس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام کو دریا کے حوالے ان کی والدہ نے کیا تھا تو جس صندوق میں ڈالا تھا وہ یہ وہی صندوق تھا کہ جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا۔ اب یہاں سے 2 باتیں بہت واضح ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ان باتوں کو ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جس وقت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ جس وقت بی بی دربار میں گئی اور اپنے حق کا مطالبہ کیا تو کہا گیا کہ وہ جو بھی پیغمبر ہے وہ کوئی بھی دنیاوی مال نہیں چھوڑتا، وراثت میں نہیں چھوڑتا، بلکہ ان کا مال صدقہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے بیوی کا جو خدق اور دیگر مملوکات تھی ان پر حق نہیں بنتا، لیکن اگر ہم ان کی اس جھوٹی روایت کو قرآن کے سامنے پیش کریں تو قرآن واضح طور پر اس تابوت کو وہ ورثہ کہہ رہا ہے کہ جو آل داؤد میں جو بنی اسرائیل میں چلتا رہا، اور اس تابوت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی کا روحانی ورثہ بھی ہوتا ہے اور ان کا مالی ورثہ بھی ہوتا ہے، یعنی انبیاء اپنی وراثت میں وہ مال، وہ اشیاء جیسے کوئی عام آدمی اپنی وراثت میں گھر مکان چھوڑتا ہے، اسی طرح آل
آل داؤد کے بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے وہ اپنی وراثت میں وہ صندوق چھوڑا کرتے تھے کہ جس میں ان کے تبرکات ہوا کرتے تھے. اور یہ اگر تابوت کی شکل میں آئے تو یہ خدا نے آل داؤد کے لیے ایک ورثہ بنایا. اور وہ صرف یہ نہیں کہ ان کے لیے ایک ورثہ بنایا بلکہ وہ خدا کہتا ہے کہ وہ ان سے تسکین سکینہ یعنی تسکین حاصل کرتے تھے اپنی جگہوں میں. ان کو آگے جس وقت وہ تابوت کو دیکھتے تھے, اب تابوت میں نہ موسیٰ ہے نہ عیسیٰ ہے نہ ان کے کوئی پیغمبر, صرف تابوت کو آگے رکھ لیتے تھے تو صرف اس تابوت کو دیکھ کر اس سے تسکین حاصل کرتے تھے. اور خدا نے ہم پر وہ کرم کیا کہ ہمیں تابوت کی ضرورت نہیں رہی. ہمیں تسکین حاصل کرنے کے لیے کبھی یہ مولا عباس کا علم ہے, کبھی جناب اصغر کا پنگورا ہے, اور اتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں ہمیں صرف اصل کی بجائے صرف ان کی شبیہ دیکھ کر ہمارے دلوں کو خدا نے سکون سے. اور یہ تو ہمارے لیے سکون تھا. تو پھر مولا حسین کے لیے جس بیوی کو خدا نے سکون بنا کر بھیجا, ان کا نام کبھی ان کو رقیہ کے لقب سے جانا گیا, کبھی ان کو سکینہ کے لقب سے جانا گیا, کبھی فاطمہ کے لقب سے جانا گیا. کہ وہ یہ تابوت آل داؤد کے لیے ایک خزانہ تھا, اور وہ بیوی کا وجود خود امام حسین علیہ السلام کے لیے خزانہ تھا. اور یہ وہ ایسا خزانہ تھا کہ جس کو آپ اپنے سینے کا تعویذ بنا کر رکھتے تھے. یعنی روایات میں آتا ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس گھر کو پسند کرتا ہوں کہ جس میں سکینہ اور ربا ہو. کہ میں اس گھر کو پسند کرتا ہوں کہ جس میں سکینہ اور ربا ہو. اور ہم کیا عرض کریں کہ مولا کہ جو آپ کے دل کا سکون تھا, آپ پر کیا بیتی ہوگی کہ جب دشمن ان پر ظلم کرنے کے لیے آئے. کہ امام کے بعد جو مصیبتیں بیوی نے سہی, الفاظ ان کا احاطہ نہیں کر سکتے, کیونکہ بچے تو ویسے بھی پیارے ہوتے ہیں, اور چھوٹی بچیاں کہ جو انجان شخص بھی ہوں وہ بھی کسی چھوٹی بچی کو جھڑکنے سے پہلے کئی دفعہ سوچیں گے. اور جس وقت کہتے ہیں کہ جس وقت امام علیہ السلام وقت آخر رخصت کے لیے نکلے تو اس پہ وفادار نے قدم بڑھانے سے انکار کر دیا. تو مولا نے کہا کہ اس کے وفادار اب یہ تیری آخری زحمت اور اس کے بعد زحمت تمام. تو اس وقت دیکھا گیا کہ ایک چھوٹی سی بیوی گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹ گئی اور کہنے لگی کہ اب اس کو اب میرے بابا کو نہ لے کر جاؤ. اس سے پہلے کہ جو بھی گیا وہ واپس نہیں آیا. تو میر انیس کہتے ہیں کہ شمشیر ید اللہ لگائی جو کمر سے, سب پیٹ کے زینب نے رضا پھینک دی سر سے, سمجھاتے ہوئے آپ چلے سب کو گھر سے, بچوں کی طرف تکتے تھے حسرت کی نظر سے, اس گل میں جدا شہر سے نہ ہوتی تھی سکینہ, چھوٹے سے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے روتی تھی سکینہ. شیخ کہتے تھے بیوی رو کر ہمیں نہ رلاؤ, پھر پیار کریں گے ہم تمہیں منہ آگے تو لاؤ. وہ کہتی تھی ہمراہ مجھے لے لو تو جاؤ, میں کیا کروں اگر جا کے واپس نہ آؤ. نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سے دانیاں باہر, چھاتی پہ سلائے گی تمہیں رات کو مادر. کہنے لگی سوئیں گے کہاں پہ علی اصغر. شیخ نے کہا بس چپ کرو سکتی میں تم پر, شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی, اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی.
اور اب جو امام شہید ہوئے اور شمر آپ کے سینہ اطہر پر سوار ہو کر آپ کی گردن پر ضربے لگا چکا اور کند خنجر سے آپ کو ذبح کر چکا. اب سکینہ یتیم ہو گئی، مگر اس یتیمی سے پہلے امام علی مقام نے اپنی بہن زینب کو ایک وصیت کی تھی. وہ یہ وصیت تھی کہ اے بہن زینب میرے بعد میرے یتیموں کا خیال رکھنا. اے بہن میں اپنے یتیموں کو تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں، میرے بعد ان یتیموں کا خیال رکھنا. اور اب یہ شام غریباں کے زینب حسین کی نشانیوں کو چن رہی ہے. کبھی جلتے ہوئے خیمے سے سید سجاد کو نکال رہی ہے، کبھی صحرا کی تپتی ہوئی ریت پر اس وحشت ناک بیابان میں حسین کے بچوں کو ڈھونڈ رہی ہے. صرف حسین کے بچوں کو نہیں ڈھونڈ رہی، بلکہ کبھی وہ بچوں کو ڈھونڈتے جاتی ہے تو اسے گھوڑوں کی ٹاپوں کے تلے مسلے ہوئے لاشیں نظر آتے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ مسلم ابن عقیل کی بیٹیاں ہیں. جناب سکینہ کی تلاش میں جب کربلا کی ریت پر کبھی زینب کہتی ہے بھائی عباس، سکینہ تمہارے پاس تو نہیں آئی. کہیں پوچھتی ہے میرے بھائی، سکینہ تمہارے پاس تو نہیں آئی. اتنے میں کہ حسین سے اپنی بہن کی یہ بیتابی دیکھی نہ گئی اور کٹے ہوئے حلق سے آواز آئی کہ اے بہن زینب، سکینہ میرے سینے میں سو رہی. بیوی نے آ کر جناب سکینہ کو بیدار کر دیا اور جناب سکینہ کو لے کر چلی. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ شب عاشور جب خیمے جل رہے تھے، میں نے ایک چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا. میں نے دیکھا کہ اس بچی کے دامن کو آگ لگی ہے اور وہ اپنے دامن کی آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہی ہے. میں اس کے پاس بڑھا تاکہ میں اس کے دامن کی آگ کو بجھا لوں تو وہ بیوی کہنے لگی اے شیخ ہم سے دور رہ، ہم آلے نبی، ہم نبی کے گھر کی بیٹیاں ہیں. ہمیں یہ تو منظور ہے کہ آگ ہمیں جلا ڈالے، لیکن ہمیں یہ منظور نہیں کہ نامحرم ہمیں چھوئے. ذرا سوچئے کہ جن کو نامحرموں کا لفظ آگ بجھانے کے لیے قبول نہ تھا، انہوں نے شمر کے تماچے کیسے سہا کہ ان کے گوشوارے چھینے گئے، ان کو کیسے برداشت ہوا کہ انہیں قید بنا کر رسیوں میں جکڑ کر لے جایا گیا. روایت میں آتا ہے کہ تمام اسیران کو ایک ہی رسی میں باندھا گیا. رسی کے ایک سرے پہ جناب سجاد تھے اور آخری سرے پر مسلم ابن عقیل کی زوجہ علی کی بیٹی جناب رقیہ تھی. اور اس میں کوئی جوان تھا، کوئی بچہ تھا، کوئی بوڑھا تھا، کوئی خاتون تھی. اب وہ ایک ہی رسی میں سب کو لیے جاتے اور بچوں کو ایسے ہنکایا جاتا جیسے اونٹوں کو ساربان ہنکاتے ہیں، اور چھوٹی سی سکینہ لوگوں کے چلنے سے ان رسیوں میں جکڑی جاتی. اب ظالموں کو انعام کا لالچ، وہ چاہتے کسی طرح کا عملہ جلد از جلد کوفہ پہنچے، کوفے سے یزید کے دربار میں پہنچے. اب انہوں نے کیا کیا؟ بچوں کو پکڑ کر اونٹ کی پشتوں پر سوار کیا. نبیزادیوں کو، چھوٹی چھوٹی نبیزادوں زہرا کے باغ کی کلیوں کو اونٹ کی پشتوں پہ سوار کیا، مگر یہ کلیاں اونٹ کی پشتوں سے گرتی جاتی تھی. ایک وقت
کی بیٹی کو دیکھنے آئی، لیکن حسن کی بیٹی شریفہ کی روح پرواز کر گئی۔ اے سکینہ کی روح پرواز لگی، کیونکہ سکینہ کو اونٹ کے ساتھ کس کے بال دیا گیا، مگر سید سجاد کے بعد کہتے ہیں سید سجاد کی پنڈلیوں کا گوشت زنجیریں کھا گئی، اور بچوں کو جب اونٹ کی پشتوں پہ باندھا گیا، اب جو اونٹوں کو ہٹایا جاتا تھا تو بچوں کا گوشت اونٹوں کے ساتھ رگڑتا تھا، اونٹوں کی ننگی پشت پہ رگڑتا تھا، اور بچوں کا جسم نازلی وہ جسم ان اونٹوں کی پشتوں پہ رگڑ کھا کر زخمی ہوا جاتا۔ ایسے کیلا کا جسم اونٹ کی پشت سے رگڑ کھا کر گلنے لگا۔ گھر سے ایسے شام کے زندان میں پہنچے، شام کا وہ زندان جو لوگوں کو عبرت دکھانے کے لیے اہل بیت کو وہاں قید کیا گیا، ان مستوروں کو قید کیا گیا، نہ جہاں چھت، نہ جہاں سایہ، نہ جہاں دیکھنے کو، نہ کوئی مونس و غمخوار۔ اس میں بیویاں روتی جاتی تھی، کوئی علی اصغر کو روتی، کوئی علی اکبر کو روتی، کوئی قاسم کو روتی، اب اگر ایک چھوٹی سی بچی تھی جو اپنے بابا حسین کو روتی تھی۔ طاہر ابن عبید اللہ کہتا ہے کہ ایک رات کو میں یزید کے پاس تھا، یزید سویا ہوا تھا کہ زندان سے رونے کی آوازیں بلند ہوئی۔ بی بی نے خواب میں دیکھا تھا، بی بی نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا تھا، اپنے بابا کو جو دیکھا تھا تو رونے لگی، اور ادھر یزید کی آنکھ کھل گئی۔ یہ امت جو اس سے پہلے علی سے کہہ چکی تھی کہ یا علی، یا فاطمہ سے کہہ دیں کہ یا تو دن کو روئے ہم راتوں کو آرام کر لیں، یا راتوں کو روئے تو ہم دن میں آرام کر لیں۔ ان سے فاطمہ کی بیٹی کا رونا برداشت نہ ہوا، وہ کہنے لگے کسی طرح سکینہ کو خاموش کرواؤ۔ اب سکینہ کو خاموش کروانے کے لیے جو امام کا سر آیا تو بی بی نے اپنے زخمی رخسار بابا کے رخساروں سے لگائے اور کہنے لگی یا بتا من الذی قذفک بدمائک، اے میرے بابا، آپ کی داڑھی کو خون سے کس نے غذا کیا؟ یا بتا من الذی بابا، آپ کے گلے کو آپ کے شانوں سے کس نے جدا کیا؟ بابا، مجھے یتیمہ کو کس نے یتیم بنایا؟ بابا، آپ کے بعد یہ یتیم کسے بلائے؟ اب بابا کو پیار کرتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی کہ آہستہ آہستہ رونے کی آواز کم ہوئی۔ زینب نے کہا سجاد اپنی بہن کو دیکھو۔ اب جو سید سجاد اپنی بہن کے پاس آئے تو فرمایا اب سکینہ نہیں الا اللہ و انا الیہ راجعون۔
میت زمین پر پڑی ہے، ماں کی میت زمین پر پڑی ہے، قبر کیوں کر اٹھے کیسے لاشا بنے، قبر کیوں کر اٹھے کیسے لاشا، پریشان ہے زندان ثانی زہرا، اٹھے کیسے بالی سکینہ کا لاشا، اٹھے کیسے یہ غربت یہ تنہائی یہ قید خانہ، یہ غربت یہ تنہائی یہ قید خانہ ہے، زنجیر میں جکڑا بیمار بھیا ہے، زنجیر میں جکڑا بیمار بھیا، اٹھائے بہن کا وہ کیسے جنازہ، اٹھائے بہن کا وہ کیسے جنازہ، پریشان ہے زنداں میں ثانی زہرا، اٹھے کیسے بالی سکینہ کا لاشا، اٹھے کیسے ہے بیمار ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنے، ہے بیمار ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنے، گلے میں ہے توکے گرابار اس کے، ہے توکے گرابار اس کے، اتارے لحد میں وہ کیسے جنازہ، اتارے لحد میں وہ کیسے جنازہ، پریشان ہے زنداں میں ثانی زہرا، اٹھے کیسے بالی سکینہ کا لاشا، اٹھے کیسے مدد کرنے آ جاؤ میرے برادر، مدد کرنے آ جاؤ میرے برادر، کہاں سو گئے میرے عباس جا کر، کہاں سو گئے میرے عباس جا کر، ذرا دے دعا کے جنازے کو کاندھا، ذرا دے دعا کے جنازے کو کاندھا، پریشان ہے زنداں میں ثانی زہرا، اٹھے کیسے بالی سکینہ کا لاشا، اٹھے کیسے کہاں سے کفن لا کے پہنائے زینب، کہاں سے کفن لا کے پہنائے زینب، بھتیجی کو کس طرح دفنائے زینب، بھتیجی کو کس طرح دفنائے زینب، قیامت ہے قید خانے میں برپا، قیامت ہے قید خانے میں ہے برپا، پریشان ہے زنداں میں ثانی زہرا، اٹھے کیسے بالی سکینہ کا لاشا، اٹھے کیسے ہر ضرب پہ مقتل میں پکارا عباس، ہر ضرب پہ مقتل میں پکارا، ذبح کرتا ہے
کرتا ہے ستم گر ہمیں پیاسا او پاش ہر ضرب پہ
کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصوما میرا تنہا ہو یا رب کوئی معصوما ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے ہر ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے بھائی سے اور پھوپھی سے ہر بھائی سے اور پھوپھی سے جس کو جدا کیا ہو یا رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا ہو زندان میں نجفی یا لائی سکینہ کی زندان میں نجفی یا رائے سکینہ کی ہر دل رو رو کہہ رہا ہے ہر دل رو رو کہہ رہا ہے جب نہ اجالا ہو یا رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصوما زندہ میں نہ تنہا ہو بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حکیم یا حسن یا حسین مولا حکیم یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین زینب کلثوم تھی وہ زینب کلثوم تھی وہ چادر سے جو محروم تھی چادر سے جو محروم تھی وہ نام رمو کے درمیان نام رمو کے درمیان روتی رہی شہزادیاں مولا حکیم یا حسن یا حسین مولا حکیم یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ باوفا عباس تھا وہ باوفا عباس تھا وہ دکھیوں کی جو ایک راس تھا دکھیوں کی جو ایک راس تھا وہ پانی ملا پر نہ پیا پانی ملا پر نہ پیا معصوم کا احساس تھا باوفا یا عباس 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 یا حسین
ورحمة الله. السلام عليكم يا رسول الله. السلام على الحسين وعلى آل الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميع شهداء كربلاء. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا ذوي البركة. السلام عليكم يا ذوي الوفاء والكرم. السلام عليكم يا شمس شموس مولي النفوس أيها المسكين الغيبوس الراضي بالفضل والتدارك وبسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا مولانا صاحب الزمان الزمان. السلام عليكم يا شريك القرآن. السلام عليكم يا إمام الرسول جان سيدي أجل الله تعالى فرجنا وسهل الله تعالى مخرجنا ودخولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلی اللہ محمد